مگر اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا ہمیشہ رہا. بظاہر کوئی بھی شکل ہو، صدقے کی ہو، فطرے کی بھی ہو، زکات کی ہو، کوئی بھی شکل ہو، اس سے لگتا ہے ہماری جیب سے پیسہ جا رہا ہے، لیکن نہیں. اللہ اس کا اجر کتنا عطا کرتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پہ آنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا. درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ہمارے نبی سارے عالم کے مالک و مختار ہیں؟ ہمارے نبی سے کوئی بڑا ہے؟ ہمارے نبی جو چاہیں آج بھی کر سکتے ہیں؟ ہمارے نبی ہماری بات سن رہے ہیں اللہ کے حکم سے؟ ہمارے نبی مدینے سے ہم کو دیکھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نوٹ کیجیے گا، اپنے ذہن کو ایک دم حاضر کر لیجیے. حضور نے آج دیکھیے ہمارے گھروں کی ایسی استھتی نہیں. آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیشہ ور فقیر رہتے ہیں نا، وہ بھی گلے میں بھی اسکینر لگائے رہتے ہیں. ایسا نہیں اسکین کر دیتے. ایک فقیر اپنے جہاں بیٹھا ہوا تھا بورڈ لگایا ہوا تھا، یہاں چیک بھی چلتا ہے. بورڈ لگایا ہوا تھا، یہاں چیک بھی چلتا ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں، چیک دے دیجیے. کیش نہیں ہے تو موبائل میں ذرا انگلی کیجیے، مجھے اسکین کر دیجیے. اتنا ایڈوانس دنیا ہو گئی. یہ مدینے میں آپ پہنچے، حضور کے گھر جو دنیا میں سارے گھروں سے افضل گھر. خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں جو حضور کے گھر کو ذرا سا بھی کچھ محسوس کرے. امام عشق و محبت نے فرمایا تلوار ہے نا، تلوار کو ایسا سیدھا کھڑا کرو. فرماتے اس پہ چلنا آسان ہے اور حضور کی تعریف کرنا اس سے بھی مشکل ہے. حضور کے تعریف سے کیسا؟ تلوار پہ آپ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ پیر زخمی ہوگا، کٹے گا، ایمان نہیں جائے گا. اور حضور کی تعریف کریں گے، یوں کیے تو اللہ تک مل گیا تو کفر ہو گیا تو بھی چلے گے، اور یوں ہوا تو توہین ہو گئی، یہ بھی کفر ہو گیا تو بھی چلے گے. تو حضور ہے. ماں سوا اللہ کے ساری دنیا میں سب سے افضل ہمارے نبی ہیں، ماں سوا اللہ. اور جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے نا میں اندھا نہیں ہوں؟ یہ بھائی مسکرا کے بولو نا، میں اندھا ہوں؟ یقین ہے نا؟ مجھے یقین ہے آپ بھی اندھے نہیں ہو. مجھے آپ دیکھ لو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم حضور نے اسی طرح سے اللہ کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضور نے کسی نبی نے دیکھا، کسی رسول نے دیکھا، ہمارے نبی نے دیکھا. حضور فرماتے میں نے اللہ کو دیکھا، اتنا خوبصورت دیکھا، اتنا خوبصورت دیکھا جس کا کوئی ایگزامپل ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز کا ایک ایگزامپل ہوتا ہے، لیکن حضور فرماتے اللہ کا کوئی ایگزامپل نہیں. اب جو بتانا چاہتا ہوں، حضور کے پاس مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، مہمان آ گیا. نوٹ کیجیے گا، قدم بوسی کی ہاتھوں کو چوما. یا رسول اللہ کا حکم، آپ کا مہمانوں کا رکھ کے رہیے. درد آپ کو بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے، اپنے دل کی سختی کو ہٹاؤ. حضور نے ایک صاحب کو بلایا کہ گھر پہ جا کے کہو کہ مہمان آئے ان کے لیے کھانا بھیجو. حالانکہ حضور کو سب معلوم ہے. وہ آیا، آنے کے بعد اس نے قدم بوسی کی ہاتھوں کو چوما اور دھیرے سے کہا یا رسول اللہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. کہ آپ کے گھر میں ایسا ہے؟ کسی کے گھر میں ایسا ہے کہ کھانے کو نہ ہو؟ یہ حضور کے گھر کی بات کو بلاؤں ہے. حضور دکھانا چاہتے ہیں دیکھو دنیا والوں تم کہاں ہو، میں سارے عالم کا مالک و مختار ہوں، مگر میرے گھر میں کھانے کا ایک دانہ نہیں اس وقت. اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے مالک و مختار. آپ نے دعا فرمایا اللہ
اے اللہ کسی کو محتاج نہ بنا، رزق کے دروازے مشاہدہ فرما دے مالک، مہمان ہے شرمندہ نہ کر مولا، شرمندہ نہ کر مولا۔ ہاں پھیرے ہیں کہ ایک ساتھ بڑی سی شیٹ جس کو ہمارے بہن لوگ زبان میں تھالا بولتے ہیں، تھالا کیا بولتے ہیں، تھالا ہی بولتے ہیں نا، بڑی شیٹ ہے نا، دسترخوان سے چھپا کے حضور کے پاس لائے اور قدموں میں رکھا، کہا رسول اللہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ جب حضور نے دسترخوان ہٹایا، وہ کپڑا ہٹایا، تازے عمدہ سب سے بہترین قسم کے اس میں کھجور موجود ہیں، پیار سے کہیے نا۔ اب آپ بتاؤ حضور کو کھجور بہت پسند ہے، اسی وجہ سے حضور نے فرمایا تم روزہ اپنا کھجور سے کھولو۔ آج دنیا کا ہر مسلمان روزہ رکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے روزے افطار کریں تو سب سے پہلے کھجور سے کریں، اسی وجہ سے کھجور میں ہر چیز ہے۔ آپ شکر ہے آپ کو کھجور کھائیے انشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ یقین تو رکھیں، ہماری مشکل یہ ہے کہ دوا پر یقین ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، دوا پر یقین ہے، رسول اللہ پر یقین نہیں ہے، تو کہاں سے ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مہمان کو لے کھا لو کھاؤ۔ وہاں کی مدینے کی آج بھی سب سے بہترین غذا کھجور ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے، ہمارے نبی کی شان ہے۔ اور عاشق نے بڑی پیاری بات کہی، ان کے دستے نوری میں ہے نظام عالم کا، ان کے دستے نوری میں، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، ان کے دستے نوری میں ہے نظام عالم کا، ان کا تخت شاہانہ ٹوٹی ایک چٹائی ہے۔ اور آگے اگر سمجھ رہے ہیں تو سمجھیے، رخ سے میرے آقا نے جب نقاب ہٹائی ہے، رخ سے میرے آقا نے جب نقاب ہٹائی ہے، ہر روش زمانے کی نور میں نہائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آؤ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ مبارک مسجد نبوی۔ ایک صحابی رسول ہے، لیکن اللہ نے نام سنا ہوگا، لیکن رمضان کا موقع ہے، مال کی محبت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے آپ یہ دیکھیے۔ یہ نہیں کہتے ہیں حضور یا اللہ کی مال سے محبت نہ کرو، اولاد سے محبت نہ کرو، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے محبت نہ کرو، سب کا حق ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم بتایا اس پر بھی تو عمل کرنا ہے نا۔ ایک صحابی جن کا نام جناب ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے نیچے نماز پڑھتے پانچوں وقت، لیکن پوزیشن یہ تھی جماعت کھڑی ہوتی دباتے اور نماز پڑھتے ہی دعا جیسے ہی ختم ہوتی چلے جاتے، کسی سے ملتے بھی نہیں، کوئی بات نہیں کرتے۔ ان کی شکایت حضور کو پہنچا دی، یا رسول اللہ ثعلبہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نہ کسی کو سلام کرتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ گفتگو کرتے ہیں، نہ خیر و خیریت پوچھتے ہیں، نہ اپنی بتاتے ہیں، لاسٹ میں آتے ہیں پہلے چلے جاتے ہیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا میں جانتا ہوں کیا کرتے، لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں، لیکن تمہارے لیے میں ضرور پوچھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے ثعلبہ آپ آئیں تو ان کو کہہ دینا حضور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، حضور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی ان کو روکنے بن کے تاریخ بتاتی، پھر جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ذرا ٹھہر جائیے گا، حضور آپ سے بات کریں۔ نماز کے بعد، دعا کے بعد اپنی نمازیں ہو گئی، فوراً آئے ثعلبہ، حضور کے ہاتھوں کو چھوا، پدموں کو چھوا، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ ثعلبہ تمہاری شکایت ہے، تمہاری کمپلینٹ آئی ہے، تم دیری سے آتے ہو، جلدی چلے جاتے ہو۔ ثعلبہ بیٹھے بیٹھے رونے لگے، یہ سن کے رونے لگے۔
یہاں تک کہ ہچکیاں بن گئی، تیز تیز ہو رہی۔ صحابہ پریشان کہ حضور نے تو صرف اتنا پوچھا کہ کیا بات ہے تم جلدی تیزی سے آتے ہو، جلدی چلے جاتے ہو، اس میں رونے کی کیا بات؟ حضور نے تو ڈانٹا نہیں، مگر حضور نے ان کو رونے سے منع بھی نہیں کیا، روتے تھے روتے تھے روتے تھے۔ جب ان کو کچھ دارس علی کو متعلق بتاتی حضور نے ان کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور قریب بلایا، ان کے سینے کو اپنے سینے سے لگا دیا کہ حضور کی محبت۔ کہتے نہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے نبی سے بڑا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے نبی آئے ہیں سب میرے نبی پر قربان ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کہتے تھے ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نفی، یہ صدا جہاں میں اپنی بشر کی ہے کہ اے محمد آپ کی شان تو یہ ہے کہ بظاہر آپ میرے بیٹے ہیں، بظاہر آپ میرے بیٹے، حقیقت میں آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے اے اللہ تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے محبوب رسول محمد کا امتی بنا دے۔ اب بتاؤ ہم کتنے خوش نصیب۔ وہ موسیٰ اسرائیل کے ہاتھ مارے تو ان کی آنکھیں نکل گئے، ایسے پاورفل پیغمبر دریا میں اپنا اثر مار دے تو دریا پھٹ جائے، ایک دو نہیں 12 راستے بن جائے۔ آپ بتاؤ ہے کوئی ایسا کہ دریا مکس پانی میں اپنی لاٹھی مار کے راستے بنا دے؟ ایسا پاورفل رسول کہتا ہے مولا تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے محبوب محمد کا امتی بنا دیتا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ خیرات جناب صلوات وہ حضور نے تصویر دی، بولو کیا بات ہے۔ اب آپ سنیں گے، جنہوں نے سنا ہے وہ جانتے ہیں، اور جن نوجوانوں نے نہیں سنا ہے، ہمارے آپ کے گھروں میں انگنت کپڑے سب کے پاس ہیں، آپ کی ماں کے پاس بھی ہیں، بیوی کے پاس بھی ہیں، بچوں کے پاس بھی ہیں، بچوں کے پاس بھی، اور آج تو سائیکلوجی یہ ہو گئی ہے کہ 1000 روپے کا اگر ڈریس ہے بچی کو بولو 10,000 کا لائے تو وہ یہ اچھا ہے،